بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ ایک آدمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے سے اس گھوڑ سوار کی نظر اس لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی، جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ لیٹا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑ سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے، اور فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان آدمی کو زور سے 2-4 گھونسے مارے۔ وہ اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑ سوار نے اسے کہا کہ یہ سیب کھانا شروع کر دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے وہ کچے پکے سیب کھانا شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر وہ گھوڑ سوار نے اس سے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے سستانے لگا تو گھوڑ سوار نے پھر اسے ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کر تو مت مارو۔ کیسی وہ منحوس کھڑی تھی، تیری مجھ غریب پر نظر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی اور نہ ہی میرا اور کوئی قصور ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑ سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا ہوا اور اسے بددعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گرا اور آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا، اور اسی عالم میں وہ سیاہ سانپ اس کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے اس پر جو تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا وہ جاتی رہی۔ پھر وہ گھوڑ سوار کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اور ابھی اسے سمجھ آیا کہ گھوڑ سوار نے کس غرض سے مارا پیٹا ہے۔ اس نے گھوڑ سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کون سی مبارک گھڑی تھی کہ جس میں تو نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اور کہا، میرا تو کام تمام ہو چکا تھا، تیرے سبب سے اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ افسوس کہ تم مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہے تھے اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ تو اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ تیری خاموشی نے مجھے ایک غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اے نیک بخت، اگر تو مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے لفظ نہ کہتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت تو کچے پکے سیب نہ کھاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ
جسے تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔